آج کی کہانی ہے بادشاہ اور ایک چور کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چور چوری کرنے بادشاہ کے محل گیا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوا اور خزانہ والے کمرے کو تلاش کر رہا تھا تو اس دوران سے ایک کمرے سے گفتگو کی آواز آئی کہ ہم اپنی شہزادی کا رشتہ کسی اللہ والے اور منتقی پرہیزگار انسان سے کریں گے۔ ملکہ نے کہا، جی آلے جاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہماری شہزادی بیٹی کا رشتہ کسی اللہ والے اور نیک دل نوجوان سے کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں کوئی اللہ والا نیک دل نوجوان مل ہی جائے گا۔ بادشاہ اور ملکہ کی باتیں سن کر چور سوچ بچار میں پڑ گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ نیک اور منتقی پرہیزگار انسان میں بن جاؤں تو میری شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہوگی تو میں امیر ہو جاؤں گا۔ اس دن اس نے چوری نہ کی اور وہ گھر چلا گیا اور اس کے متعلق سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے ایک تدبیر سوچی کہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک مسجد ہے کہ میں اللہ کے نیک منتقی پرہیزگار بندوں والا روپ دھار کر اس مسجد میں بیٹھ جاؤں اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں تو کسی نہ کسی طرح یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے گی اور پھر وہ اپنی شہزادی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور نیک لوگوں والا روپ دھار کر اس مسجد میں بیٹھ گیا اور دن رات اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گیا۔ لوگ اسے دیکھتے تو سوچتے کہ یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اسے تو دنیا کا ہوش ہی نہیں، اور لوگ اسے اللہ کا نیک منتقی اور پرہیزگار انسان سمجھنے لگے۔ اور یہ بات مشہور ہوتی ہوتی بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی تو بادشاہ نے اپنی ملکہ سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، آپ اس بندے سے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے متعلق بات کرو۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو ساری بات سمجھا کر اس نیک منتقی پرہیزگار آدمی کے پاس بھیجا۔ وزیر نے اس کے پاس گیا اور اس سے بادشاہ کا پیغام دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموش ہو کر وزیر کی بات سنتا رہا اور بعد میں اس نے وزیر کو کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ تو وزیر نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تو ایک چور تھا اور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کی غرض سے گیا تھا۔ اور اس طرح اس نے روتے ہوئے سارا واقعہ وزیر کو سنایا اور کہا کہ اب تو مجھے جو عبادت میں سرور اور مزہ آیا ہے وہ شاید مجھے دنیا کی دولت تخت و تاج میں بھی نہ ملے گا، تو بس اب میں اپنی بچی زندگی بس اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ دوستو، اگر ہم بھی اس طرح زور و صبر سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کریں تو ہمارا دل بھی دنیا کی لذتوں سے ٹوٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اور پھر دنیا کی کوئی چیز اور لذت ہمیں وہاں سے واپس اپنی طرف نہیں لا سکتی۔ سو ڈیئر فرینڈز، ٹرن ٹو اللہ بیفور ریٹرن ٹو اللہ۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔